अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आप सब हज़रात को तहे दिल से और ख़ुसूसन अपने इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ को आज की शब विलादत बासआदत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम साइमुल हुज्जज आप सबको तबरीक अर्ज़ करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि परवरदिगारा जल्द से जल्द हम सबको उस सरज़मीन तूस तक पहुँचाए जहाँ पर हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को दफ़न किया गया है, और जो जन्नत की एक ज़मीन, जन्नत का एक टुकड़ा लाकर वहाँ पर बिछाया गया जहाँ पर हमारे इमाम को दफ़न किया गया। इंशाअल्लाह परवरदिगारा हर एक को तौफ़ीक़ दे के जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँच सकें, और इंशाअल्लाह जो भी लोग इस वक्त अभी ज़ियारत के लिए पहुँचे हुए हैं, इंशाअल्लाह उन सब से इल्तिमास है, दुआ है और ख़्वाहिश है कि इंशाअल्लाह परवरदिगार हर एक की दुआओं को मुस्तजाब करे। आज आपके सामने इस अज़ीम विलादत के तोहफ़े के तौर पर आप हज़रात को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन इस्तिग़ासा जो उन्होंने बयान किया है, इस्तिग़ासा नमाज के लिए, इसको बयान करना है कि अगर सख्त परेशानी हम मोमिनीन में से किसी को भी हो तो इंशाअल्लाह वो इस तरीक़े से अमाल अंजाम दें जिसके सबब से परवरदिगारा उसके बदौलत उनके सारे परेशानी को खुदावंद आलम दूर कर दे इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ों, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बहुत ताकीद की है हमशियान अहद करार के लिए अपने घर में ज़रूर तीन चीज़ का ज़रूर इस्तेफ़ादा किया करें। अपने घर के सुफ़रे में या फिर किचन में ये तीन चीज़ ज़रूर रखा करें। पहली चीज़ तो इमाम रज़ा ने बहुत ताकीद की है कि खाने से पहले ज़रूर ज़रूर नमक चखा करें। इस नमक के खाने से के वजह से पेट की 70 काइंड्स ऑफ बीमारी जो है वो इंसान के दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। और फिर कहा है किचन में ज़रूर इन चीज़ों को ज़रूर रखा करें अपने किचन में। जो बरकत का सबब बनता है वो है वाइट विनेगर, ऑलिव यानी ज़ैतून रखने के लिए इमाम ने बहुत ताकीद की है, वाइट विनेगर रखने के लिए बहुत ताकीद की है, और काले रंग का मुनक्का रखने के लिए जो रेज़िन भी कहते हैं उसको रखने के लिए बहुत ताकीद की है कि जिस घर में ये तीन चीज़ होते हैं खुदावंद आलम उस घर में बरकतों की बारिश पैदा करता है, उस घर के सुफ़रे में खुदावंद आलम बरकत इनायत करता है इंशाअल्लाह। बेहक़ अहले बैत अतार हर शियान हैदर करार, हर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के घर के सुफ़रे में इंशाअल्लाह बरकत इनायत हो और जल्द से जल्द हम सबको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सुफ़रे पर बैठकर, उनके दस्तरखान पर बैठकर खाना नसीब हो। बहरहाल अज़ीज़ों, ये जो आमाल है ये आमाल उस वक्त करनी है आप जब चाहें कर सकती हैं। इस आमाल के लिए कहा गया है कि 2 रकत नमाज है जिसको हमें इस अंदाज से पढ़ना है, और मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और इंशाअल्लाह स्क्रीन पे भी आपके सामने वो अरबी के वर्ड्स आएंगे ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी आपको समझा सकूँ ताकि पढ़ने से पहले हमें लुत्फ़ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से पहले हमें इसका लुत्फ़ आना चाहिए। और इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमेशा कहा है कि जब भी हम अहले बैत या अल्लाह से जब भी आप तवस्सुल करें तो ज़रूर कोशिश किया कीजिए बावज़ू हो, क़िबला रुख हो और अपने अंदर में खुशू लेकर आए, यानी इंकिसारी लेकर, ना कि हमारे अंदर में अकड़ हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये बहुत मुस्तहब है, बहुत सवाब है कि जब हम नमाज पढ़ें तो हमारी निगाह सजदगा पर हो, मोहर पर हमारी निगाह होनी चाहिए। तो ये जो नमाज जिसको मैं पढ़ने के लिए बता रही हूँ, इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आप नमाज को, ज़ाहिर सी बात है, आप उस जगह पर पढ़ें जहाँ पर कोई आपको टोकने वाला ना हो। क्या पढ़ रही हैं, ये क्या कर रही हैं, इससे इबादत में खलल पड़ता है। और इस नमाज को पढ़ने के लिए आपको नियत जो करनी है वो नियत ये है कि नमाज 2 रकत पढ़ती हूँ इस्तिग़ासा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, पढ़ती हूँ 2 रकत क़ुर्बतन, या पढ़ता हूँ 2 रकत क़ुर्बतन अल्लाह। ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब नमाज है। और इस नमाज को पढ़ने के लिए पहली रकत में आपको सूरे अल-हम्द के बाद आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है, यानी हम फ़ीहा ख़ालिदून तक, या आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद
پھر آپ کو دوسری رکعت میں بعد از سورہ الحمد آپ کو سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے۔ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اس نماز کے لیے آپ کو اپنے سر پر قرآن لینا ہے، اور قرآن لینے کے بعد آپ کو دعا اس طرح سے پڑھنی ہے جو قرآن لینے کے بعد آپ کو پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے اس طریقے سے: اللہم بحق من ارسلتہ الا خلقک، یعنی اے اللہ تجھے واسطہ ہے جو تو نے ہم مخلوق کے لیے نے جو ارسال کیا اس قرآن کو، کیونکہ ہم قرآن سر پر لیے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں کہنا وَبِحَقِّ كُلِّ آیَاتٍ، اور تجھے واسطہ ہے جس میں جتنی آیت ہے اس قرآن کی تجھے اس تمام آیت کا واسطہ ہے۔ پھر کہنا ہے کل من مدحتہ فیہ علیک، اور تجھے واسطہ ہے جو تو نے مدح کی ہے، تعریف کی ہے ان ہستیوں کی، تجھے اس کا واسطہ ہے۔ پھر ہمیں کہنا ہے وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرِفُ أَحَدًا، تجھے واسطہ ہے ان ہستیوں کا جو اس ہستیوں کا تجھے واسطہ ہے جو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ احدہ یعنی تیرے علاوہ ان ہستیوں کو کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ بے حق، یہ حق ہے کہ ہم ائمہ ماطہار کو جتنا اللہ سمجھتے کوئی اور کہاں سمجھ سکتا۔ اس کے بعد پھر کہتے بحقک منک، اور تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پڑھنی ہے 10 مرتبہ، آپ کو پڑھنی یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ، 10 مرتبہ آپ کو تکرار کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کہنی ہے بحق یا محمد، بحق یا محمد، 10 مرتبہ کہنی ہے۔ پھر 10 مرتبہ آپ کو کہنا بحق یا علی، بحق یا علی۔ اس کے بعد بحق یا فاطمہ، بحق یا فاطمہ 10 مرتبہ کہنا ہے۔ بحق یا حسن 10 مرتبہ کہنا ہے۔ بحق یا حسین 10 مرتبہ کہنا ہے۔ بحق علی ابن حسین آپ کو 10 مرتبہ کہنا ہے۔ بحق علی محمد ابن علی کہنا ہے آپ کو 10 مرتبہ۔ پھر 10 مرتبہ یا بحق جعفر ابن محمد کہنا ہے 10 مرتبہ۔ پھر 10 مرتبہ بحق بے موسیٰ ابن جعفر کہنا ہے، اور 10 مرتبہ بحق بے علی ابن موسیٰ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ بحق آپ کو بے محمد ابن علی کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ بحق بے علی ابن محمد کہنا۔ اس کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پھر آپ کو کہنا بے حسن ابن علی، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو کھڑے ہو کر پھر کہیں سر کو جھکا کر بحق یا مہدی ادرکنی۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں، اور کہنے کے بعد دعا مانگے۔ کہا دعا بہت جلد وہ دعا ان کی مستجاب ہو جاتی ہے جو اس طریقے سے اعمال استغاثہ امام رضا علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ اور دوسرے اعمال بھی ہیں عزیزو جو استغاثہ امام رضا علیہ السلام ہے، اور اس کو بھی بہت تاکید کی گئی ہے اس اعمال کو کرنے کے لیے کہ جب کوئی بہت پریشان اور کہیں سے کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو، کہیں سے کوئی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ اب کیا کریں، کون سی شے ہے جو ہماری قسمت کے دروازے کو کھول دے، تو اس وقت اماموں نے کہا کہ اس نماز کو پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے، اس کی بھی نیت اسی طرح ہے کہ 2 رکعت نماز استغاثہ امام علی رضا علیہ السلام پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، اور دونوں رکعت میں آپ کو آفٹر الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 3 دفعہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا، یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرنی 3 مرتبہ 3 ٹائمز دونوں رکعت میں۔ اور جب آپ کی نماز ہو جائے تشہد سلام کے بعد آپ فوراً سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو دعا ہے اللہم یا فارج الہم، اے اللہ جو ہمارے پوشیدہ یعنی جو سیکرٹ ہمارے غم ہیں اس کو بھی، جو ہمیں اس غم کو بھی، اس ہم کو دور کر دیتا ہے، یا کاشف الغم، اے وہ اللہ جو ہماری ظاہری تکلیف ہے اس کو بھی جو دور کر دیتا ہے، یا
मुजीबत दावत मुस्तरीन, اے وہ اللہ جو بہت پریشان ہوتے ہیں اس کو بھی وہ جواب دیتا ہے. اور اس کے بعد یا رحمان الدنیا، اے وہ اللہ جو رحمان ہے دنیا کے لیے، و رحیم الآخرہ جو رحیم ہے آخرت کے لیے، ورحمنی رحمتا ہم پر رحم فرما. اس کے بعد صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کے توسل سے ہم پر رحم فرما. تطفی بہا انی غضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے، ہمیں تمام پریشانیوں سے، وسقط تک وتغنینی بہا غم من سواک، ہمیں تمام مصیبت سے، جو بھی مصیبت آنے والی تمام مصیبتوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے پناہ میں لے لے. اور اس کے بعد پھر ہمیں دہنی طرف یعنی رائٹ سائڈ، یعنی ہمارا جو سجدگاہ ہوگا وہ اس طرف ہوگا، دہنی سائڈ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے وقت ہمیں یہ پڑھنا ہے یا مذل کل جبار عنید، اے وہ اللہ جو ذلیل کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ظالم ہوتے ہیں، یا معز کل ذلیل، اے وہ اللہ جو عزت دار بنا دیتا ہے جن کے کیٹیگری لو ہوتے ہیں، لوور ہوتے ہیں، ان کو وہ اپر کر دیتے ہیں، وہ ہائر کر دیتے ہیں، اے وہ اللہ. اور اس کے بعد پھر ہمیں کہنا وحق کا قد بلغ عن مجہود منی فی امرین، اے اللہ ہمارے ان چیزوں کو ہم تک رکی ہوئی ہے، ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، جمع ہے ہمارے لیے پر ہمارے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ہمارے قریب کر دے، بلغا ہمارے قریب کر دے اس کو. اور اس کے بعد پھر قضا کہہ کر آپ کو دعا مانگنی، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ دعا مانگیں. اور اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر کہنا وہ فرج عنی، آسان کر دے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو آسان کر دے. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگار آپ سب کے مشکلوں کو آسان کرے، اور انشاءاللہ تمام دعائیں آپ سب کی مستجاب ہو. انشاءاللہ ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی فراموش نہ کرے، مجھے بھی یاد کرے. اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں ایک خادمہ امام رضا علیہ السلام ہونے کی سے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے کہ پروردگارہ آپ سب کو جلد از جلد انشاءاللہ سلطان عرب الولجم کی زیارت جلد سے جلد آپ سب کو نصیب ہو، کیونکہ یہ وہ امام ہے جن کی زیارت کرنے کے بعد قبر کی پہلی رات ہمارے یہ امام ہماری زیارت کو آئیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، اے سلام ہو اس آقا پر، اس مولا پر جو ہم مستغاثہ کریں گے اور ہماری مدد کے لیے وہ پہنچیں گے. السلام علیکم یا سلطان عرب الولجم، اے وہ آقا جو بادشاہ ہیں کہاں کے، عرب کے بھی اور عجم کے بھی. انشاءاللہ ہم سب کو جلد سے جلد مولا بلائیں اپنے در کی زیارت کے لیے، اور انشاءاللہ عبادت بر وقت کیجئے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کیجئے، اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.